بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسری جماعت کی اردو کی کتاب سے 5واں سبق، جس کا عنوان ہے سمجھدار بچہ۔ یہ سنانے کا سبق ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لیسن، یہ سبق، یہ کہانی ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو سنائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے، اور اس کہانی سے جو ہمیں سبق حاصل ہوگا اس پر بھی سختی سے عمل کریں گے۔ آگے ہے بچوں، سوچیں اور بتائیں۔ یہ چیزیں غور طلب ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے۔ کوئی اجنبی آدمی، کوئی انجان یا ناواقف آدمی آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی ناواقف اجنبی شخص ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا کہے تو ہم ہرگز اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے، کوئی اجنبی، کوئی انجان ناواقف شخص آپ کے جسم اور چہرے کو چھوئے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی اجنبی انجان شخص ہمارے چہرے کو یا ہمارے جسم کو چھوئے تو ہم اسے ہرگز ایسا نہیں کرنے دیں گے، بلکہ اگر سکول میں ہیں تو اساتذہ کو بتائیں گے اور گھر آ کے اپنے والدین کو بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں، کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ خلاصہ سبق نمبر 5، جس کا عنوان ہے سمجھدار بچہ۔ سکول میں چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے، تمام بچے اور اساتذہ گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو معمول ہے پیارے بچوں کہ جب چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے تو تمام بچے اور اساتذہ جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ دانیال کے ابا جان ابھی تک اسے لینے نہیں آئے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہے وہ دیر سے آتے ہیں یا راستے میں جو ہے ان کو دیر ہو جاتی ہے یا گھر سے دیر سے نکلتے ہیں تو وہ بچوں کو دیر سے لینے جاتے ہیں۔ تو اس لیے دانیال کے ابا جان بھی آج جو ہے لیٹ ہیں، اس کو لینے نہیں آئے۔ دانیال سکول کے باہر بینچ پر بیٹھ جاتا ہے۔ دانیال جو ہے وہ سکول سے نکلتا ہے اور سکول کے باہر جو ہے ایک بینچ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ موٹر سائیکل پر ایک اجنبی شخص دانیال کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اغوا کرنا ہوتا ہے میرے بیٹوں زبردستی کسی کو اپنے ساتھ لے جانا، یا ہمیں کوئی زبردستی اپنے ساتھ لے جائے تو اس کو اغوا کرنا کہتے ہیں۔ وہ انجان شخص جو ہے نا وہ دانیال کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دانیال شور مچاتا ہے، چوکیدار آتا ہے تو اجنبی شخص بھاگ جاتا ہے۔ جب چوکیدار دانیال کا شور سن کر آتا ہے تو وہ اجنبی شخص جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں دانیال کے ابا آ جاتے ہیں۔ چوکیدار سارا واقعہ انہیں سناتا ہے۔ دانیال کے ابا دانیال کو سمجھاتے ہیں تو دانیال کہتا ہے، ابا جان میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گا۔ تو پہلے بچوں، دانیال کے ابا جان دانیال کو کیا سمجھاتے ہیں؟ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں۔ کوئی اجنبی شخص آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو اس کے ساتھ ہرگز نہ جائیں، کسی سے پیسے نہ لیں، اور اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے تو اسے چھونے یا ٹچ جو ہے وہ ہرگز نہ کرنے دیں۔ پیارے بچوں، کہانی کا جو لب لباب ہے، خلاصہ جو ہے وہ ہم جان چکے ہیں۔ اب ہم کہانی کو سٹڈی کرتے ہیں۔ چھٹی کی گھنٹی بجی، دانیال نے اپنا بستہ اٹھایا، بستہ سکول بیگ، اور سکول گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر خاصی بھیڑ تھی، گیٹ کے اوپر رش تھا، ہجوم تھا۔ بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے تھے۔ دانیال ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے۔
وہ سکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے گھروں کو چلے گئے، استاد بھی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ اب گیٹ پر صرف چوکی دار رہ گیا تھا۔ تمام بچے جو ہیں پیارے بچوں وہ چھٹی کے بعد گھر چلے گئے ہیں اور اساتذہ کرام بھی چلے گئے ہیں۔ اب دانیال ہے اور چوکی دار ہے، اور دانیال جو ہے وہ اسکول سے باہر ایک بینچ کے اوپر جو ہے اب وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دانیال جو ہے وہ ہمیں بینچ کے اوپر جو ہے اور وہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دانیال کچھ پریشان تھا، اسے بھوک اور پیاس لگی تھی۔ اس دوران میں ایک موٹر سائیکل سوار دانیال کے قریب آ کر رکا۔ دانیال کے پاس ایک موٹر سائیکل سوار آ کے رکتا ہے۔ اجنبی کو دیکھ کر دانیال کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اجنبی، انجان شخص، ناواقف شخص جب اس کے پاس آ کر رکتا ہے تو دانیال جو ہے وہ ڈر محسوس کرتا ہے۔ اس آدمی نے دانیال سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ دانیال نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور وہ اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، دانیال نے جھٹ سے جواب دیا۔ آگے سے جو دانیال ہے اس نے فوراً جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بیٹا میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں۔ وہ اجنبی شخص جو ہے وہ ناواقف شخص جو ہے وہ کہتا ہے، بیٹا میں تمہارے ابا کا دوست ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی آدمی نے نرمی سے کہا، وہ جو انجان ناواقف شخص تھا اس نے آہستہ سے جو ہے وہ دانیال سے کہا، نہیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ دانیال آگے سے کہتا ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے صاف جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اجنبی آدمی، وہ ناواقف آدمی جو ہے دانیال کی طرف بڑھا، وہ آگے آیا اور دانیال کہتا ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، شور ڈالتا ہے۔ دانیال جو ہے وہ شور ڈال دیتا ہے۔ دانیال چلایا، زور سے اس نے جو ہے وہ آواز دی۔ دراصل دانیال کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی، کوئی انجان، کوئی ناواقف تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچا دو۔ دانیال کی آواز سن کر چوکی دار دوڑا دوڑا آیا۔ چوکی دار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے، وہ جو انجان ناواقف شخص تھا اس نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی، اس کو چلایا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ چوکی دار آیا تو دانیال نے ساری بات بتا دی۔ چوکی دار نے کہا، بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے۔ ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اغوا کرنا یعنی زبردستی اٹھا کر لے جانا۔ چوکی دار کہتا ہے، اچھا ہوا آپ نے جو ہے وہ شور مچا دیا ہے۔ ایسے آدمی جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ زبردستی اٹھا کر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس دوران میں دانیال کے ابا جان بھی آگے، جتنا واقعہ ہوا تو اس کے بعد دانیال کے ابا جان آگے۔ آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ موٹر سائیکل کے خراب ہو جانے کی وجہ سے دانیال کے ابا کو دیر ہو گئی۔ چوکی دار نے دانیال کے ابا جان کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دانیال کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چوکی دار کا شکریہ ادا کیا جس نے وقت پر پہنچ کر دانیال کو اغوا ہونے سے بچا لیا، اٹھا لے جانے سے۔ یعنی وہ بندہ جو ہے وہ اجنبی شخص جو ہے وہ دانیال کو اٹھا کے لے جاتا، لیکن جو ہے دانیال نے شور کیا، چوکی دار بھاگ کر آیا تو جو ہے دانیال بچ گیا۔ انہوں نے دانیال کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی۔ یہ دانیال بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس کے والد ہیں، اور اس کی عقل مندی یعنی سمجھداری، عقل مندی پر جو ہے اس کا والد جو ہے اسے سمجھا بھی رہا ہے اور اسے جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ اس کی سمجھداری پر، عقل مندی پر جو ہے اس کو شاباش بھی دے رہا ہے۔ گھر پہنچ کر ابا جان نے دانیال سے کہا، بیٹا آج تم نے بہت سمجھداری دکھائی، آج تم نے بہت عقل مندی کی، مزید احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں مزید جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے۔
نمبر 1 کے اوپر، جب تک گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے نہ پہنچ جائے، سکول کے احاطے سے باہر نہ نکلو۔ اس کا والد اسے سمجھاتا ہے کہ جب تک گھر کا کوئی آدمی تم کو جو ہے وہ لینے نہ جائے تو سکول سے باہر ہی نہیں نکلنا، یعنی سکول کا جو احاطہ ہے، اس کا جو گھیراؤ ہے، 4 دیواری ہے، سکول کی جو حد بندی ہے، اس کے اندر ہی جو ہے آپ نے رہنا ہے۔ نمبر 2، اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو سکول کے چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ، یعنی کہ اگر گھر سے کوئی لینے نہیں آتا تو باہر نہیں نکلنا، بلکہ سکول کے چوکیدار کو یا وہاں پہ اپنے استاد ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ مجھے آج کوئی نہیں لینے آیا۔ نمبر 3، کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ، نہ کسی سے پیسے لو، یعنی کہ یہ بھی ایک تیسرے نمبر پہ وہ سمجھاتا ہے کہ کوئی ناواقف شخص ہے، انجان شخص ہے، تو اس سے نہ تو کوئی چیز لے کے کھانی ہے آپ نے، اور نہ ہی اس سے کوئی پیسے لینے ہیں۔ کوئی اجنبی تمہارے جسم اور چہرے کو چھوئے تو اسے سختی سے منع کر دو، کوئی ناواقف شخص جو ہے، انجان شخص جو ہے، تو وہ تمہارے چہرے کو، تمہارے جسم کو جو ہے وہ چھوتا ہے تو اسے سختی سے منع کرو، روک دو۔ اس پر جو ہے وہ پیارے بچوں آپ نے بھی سختی سے عمل کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو چھوئے، آپ کے جسم کو ہاتھ لگائے تو آپ نے جو ہے اس کو سختی سے روک دینا ہے۔ دانیال نے وعدہ کیا کہ وہ ابا جان کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ دانیال جو ہے وہ اپنے ابا سے جو ہے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ سے یہ جو باتیں اس کے والد نے اس کو سمجھائی ہیں ان پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوگا۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں، کیا موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست تھا؟ بالکل نہیں بیٹا، وہ دانیال کے ابا کا دوست نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک اغوا کار تھا جو دانیال کو ورگلا رہا تھا کہ جو ہے وہ اس کے جھانسے میں آ جائے اور وہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر جو ہے وہ اغوا کر لے، وہ اس کا دوست ہرگز نہیں تھا۔ اس کے بعد پیارے بچوں، چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ چھٹی کے بعد اگر آپ کو کوئی لینے نہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ اگر سکول میں چھٹی ہو جاتی ہے اور گھر سے کوئی لینے نہیں آتا تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سمجھیں اور بتائیں۔ یہ باتیں جو ہیں ان پہ جو ہے وہ پیارے بچوں ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ سمجھیے اور بتائیں، اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی ہمیں پیسے دیتا ہے اور کوئی کام کرنے کا کہتا ہے تو ہم ہرگز جو ہے اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ کام نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اگر دانیال موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر دانیال جو ہے وہ موٹر سائیکل کے سوار کے ساتھ چلا جاتا تو وہ اس کو اغوا کر لیتا، دانیال خود بھی مصیبت میں پڑ جاتا، اس کے والدین بھی مصیبت میں پڑ جاتے اور سکول والوں کو بھی جو ہے وہ پریشانی ہوتی، لیکن دانیال نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور وہ اس کے ساتھ نہیں گیا۔ تیسرے نمبر پہ پیارے بچوں، اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ بھی جو ہے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اس کا بھی آپ نے آنسر مجھے دینا ہے اور دینا کمنٹ کر کے کہ اگر آپ دانیال کی جگہ پر ہوتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا یا آپ آگے سے کیا ایکٹ کرتے۔ پیارے بچوں اس کے بعد ہے جائزہ اور سننا۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، دیے ہوئے الفاظ سنیں۔ یہ جو الفاظ بیٹا دیے ہوئے ہیں، گانا، کام، تارے، جان، بال وغیرہ، دیے ہوئے الفاظ سنیں اور ان کے دو ہم آواز الفاظ بنائیں، اور وہ بھی زبانی۔ میں نے یہاں پہ جو ہے پیارے بچوں تحریر کر دی ہیں کہ یہ جو گانا ہے اسی طرح کے آپ نے 2 الفاظ اور بنانے ہیں اسی آواز میں، گانا، آنا، جانا۔ اس کے بعد ہے کام، اسی آواز میں کام، تمام، شام۔ آپ نے 2 لفظ بنانے ہیں، تارے، پیارے، ہمارے، جان، پہچان، انجان، اسی آواز میں، بال، چال، سال۔ تو یہ جو ہے یہ زبانی ہمارا سبق ہے، زبانی عمل ہم نے اس پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں بولنا۔ دی ہوئی تصویر کو دیکھ کر بتائیں کہ آپ ان کی مدد کیسے کریں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ پیارے بچوں ایک تصویر ہمیں جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، ایک عورت ہے، اس کے پاس کچھ تھیلے ہیں اور اس میں اس نے سامان رکھا ہوا ہے اور اس کی کچھ سامان جو ہے یہ سبزی جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ گر گئی ہے۔ یہ تصویر جو ہے آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب آپ اگر وہاں موجود ہوتے تو آپ اس عورت کی مدد کیسے کرتے، یہ آپ نے جو ہے وہ کمنٹ کر کے جو ہے وہ بتانا ہے۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں پڑھنا۔ دی ہوئی عبارت، نیچے جو ہے تیسرے نمبر پہ جو ہم بات جو ہے وہ پڑھیں گے وہ ہے پڑھنا۔ دی ہوئی
عبارت کو 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ جو پیارے بچوں عبارت دی ہوئی ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے۔ چھٹی کا دن تھا، 1 منٹ کے اندر۔ چھٹی کا دن تھا، صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ دوپہر کے وقت تیز بارش برسنے لگی۔ بارش کے کچھ دیر بعد ابا جان گھر سے باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ بارش کا پانی گلی میں کھڑا ہے۔ انہوں نے محلے کے کچھ لوگوں کو گلی میں بلایا تاکہ سب مل کر گلی میں کھڑا پانی نکال سکیں۔ تو آپ نے بیٹا جو ہے وہ درست تلفظ کے ساتھ 1 منٹ کے اندر اس عبارت کو جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہے زبان شناسی، یعنی زبان کی پہچان، لفظوں کی پہچان۔ مثال کے مطابق الفاظ اور ان کے متضاد کو لکیر کے ذریعے سے ملائیں۔ یہ پیارے بچوں جو ہے وہ الفاظ دیے گئے ہیں: اچھا، رات، دور، مشکل، اوپر، اور یہ لکیر کے ذریعے جو ہے جو اس کا متضاد لفظ اس سے ملانا ہے۔ متضاد ہوتا ہے میرے پیارے بچوں جو الٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح جو ہے وہ صبح کا متضاد شام ہے، الٹ اس کا شام ہے، تو اسی طرح ہم نے الٹ جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے۔ اچھا کا متضاد ہے ایسے برا، یعنی اس کا الٹ جو ہے وہ برا ہے۔ اب رات کا متضاد جو ہے پیارے بچوں وہ ہے دن، تو ہم یہاں سے جو ہے وہ ڈھونڈیں گے کہ رات کا متضاد کہاں پہ ہے، یہ آخر میں یہ اس لائن جو ہے وہ کھینچ کے دن کے ساتھ ملا دیں گے۔ دور کا متضاد ہے، اس کا الٹ ہے پیارے بچوں نزدیک، تو یہ نزدیک کے ساتھ اس کو ملائیں گے۔ مشکل جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم اس کا متضاد آسان ہے، تو اس کو ایسے جو ہے وہ آسان سے ملائیں گے۔ اور اوپر جو ہے اس کا الٹ جو ہے وہ ہے نیچے، تو ہم اس کو جو ہے وہ ایسے اس نیچے سے جو ہے وہ ملا دیں گے۔ اوپر کا متضاد نیچے، دن کا رات، دور کا نزدیک، مشکل کا آسان، اور اچھے کا جو ہے وہ برا۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں لکھنا۔ لکھنے کے حوالے سے ہماری جو ہے یہ ایک طرح سے جو ہے وہ کلاس ورک بھی بنتا ہے، ہوم ورک بھی بنتا ہے۔ دیے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ تو یہ ہمیں انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں، تو ان لفظوں کی مدد سے ہم نے جو ہے وہ 5 جملے جو ہے وہ بنانے ہیں۔ پیارے بچوں، پہلا ہے ماں باپ، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو پہلا ہم بنائیں گے ماں باپ ہماری جنت ہے، اس میں جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہو گئے۔ دوسرے نمبر، پاؤں سے ہم چلتے ہیں اور ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ہے تو پاؤں سے ہم چلتے ہیں اور ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ آنکھیں، آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جن سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، یا جن سے ہم جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ آنکھوں سے ہی وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے کان۔ پیارے بچوں، تو کان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہیں جن کے ذریعے ہم سن سکتے ہیں یا سنتے ہیں۔ پانچواں اور آخری جو لفظ ہے وہ ہے کھانے پینے کی چیزیں۔ تو کھانے پینے کی چیزیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں لکھنا میں بھی جو ہے وہ ہم نے 5 لفظوں کے 5 جملے جو ہیں وہ بنا دیے ہیں۔ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق سمجھدار بچہ۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔